تو عزیزان گرامی، جو بالکل سامنے کی بات ہے، اسی مامون نے ایک دن کہا کہ ہم بھی تو نسل رسول سے ہیں، ہم بھی تو رسول کے خاندان کے ہیں، آپ جو اپنے کو فرزند رسول کہتے ہیں تو ہم کو غیر تھوڑی ہیں۔ دولت کے نشے میں نہ جانے کیا 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 منہ سے نکلتا ہے انسان کے۔ تو آپ بیٹی کی اولاد ہیں، ہم چچا کی اولاد ہیں، یہی فرق ہے۔ ہم بھی اسی خاندان کے ہیں، آپ بھی اسی خاندان کے ہیں۔ جو رشتہ رسول سے ہمارا ہے وہی آپ کا ہے، جو آپ کا ہے وہی ہمارا ہے۔ عجب جواب دیا خدا قسم۔ فرمایا اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ اس وقت تشریف لے آئے بحکم خدا اور تمہاری بیٹی سے رشتہ مانگے شادی کا، تو اپنی بیٹی کی شادی رسول اللہ سے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا، اس کی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا چکر ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا، کہا اس سے بڑھ کے کیا، اس سے بڑھ کے کیا، اس سے بڑھ کے شرف کیا ہوگا میرے لیے، اس سے بڑھ کے کیا عزت ہوگی، فوراً ہاتھ جوڑ کے شادی کروں گا۔ ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ رسول اللہ رشتہ مانگے میں نے میری بیٹی کو، میں شادی نہ کروں؟ تو بس امام اتنا اس نے کہا، امام خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا میری بات کا تو آپ نے جواب دیا نہیں، دوسری بات چھیڑ دی۔ کہنے جواب تو ہو گیا، آپ کیا جواب دیں؟ کہا جواب کیا ہوا؟ کہا بھائی تمہاری بیٹی سے رسول کی شادی ہو سکتی ہے، مگر میری بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی رسول اللہ کی۔ تو تم نسل رسول میں ہو کہ میں نسل رسول میں ہوں؟ عزیزان گرامی، یہ کچھ واقعات تھے عید کے دن۔ پہلے کہلوایا کہ آپ نماز پڑھائیے جا کے عیدگاہ میں، اور اس کے بعد جب چلے امام تو روایت بتاتی ہے کہ تاریخ میں جو رسول اللہ کی شان لکھی تھی اس شان سے نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ اول انکار کیا، جب اس نے اصرار کیا تو نکلے اس شان سے، اور تھوڑی دور چلے تھے کہ مجمع میں وہ اضطراب پیدا ہو گیا امام کی زیارت کرنے کے لیے، کہ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر یہ عیدگاہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے نماز پڑھا دی تو پھر یہ سمجھ لو تمہاری حکومت کا تختہ بھی الٹ گیا۔ جب پلٹیں گے تو ساری دنیا انہی کی طرف ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس نے آدمی دوڑایا کہ آپ زحمت نہ کیجئے، جو پڑھاتا تھا وہی پڑھا دے گا۔ یہ واقعات ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پردیسی کو بلا کے انگور میں زہر کھلا دیا۔ زہر دشمنان اہل بیت کا پرانا حربہ ہے۔ علی کی وراثت اولاد علی میں تقسیم ہو گئی۔ علی کی کچھ اولاد تلوار سے قتل ہوئی اور کچھ اولاد علی کی زہر سے قتل ہوئی۔ علی کی شہادت میں دونوں شامل تھے، تلوار بھی تھی اور تلوار زہر میں بجھی بھی تھی۔ حسین تلوار سے شہید ہوئے، حسن زہر سے شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ نسل علی میں چلتا رہا۔ تلواروں سے ملوکیت نے اہل رسول کی گردنیں کاٹی اور محل بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلسیں پڑھنا ہے مجھے، میں ملوکیت کے کارنامے سناؤں گا آپ کو کہ کیا ہوئے ہیں اسلام میں۔ آج تو صرف اتنا کہ پردیسی کو زہر دے دیا، اٹھ کے چلے، کہا کہاں چلے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ ابو السلط حضرت کا خادم تھا، اس سے وصیتیں فرمائیں
اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے جیسے کسی کا انتظار ہو. آواز دی تقی جواد. اور ابو سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کمسن صاحبزادے تشریف لائے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے جو معجزے سے آئے تھے اپنے باپ سے ملنے. اور دیر تک باپ بیٹوں میں گفتگو ہوتی رہی. دوسرے دن مطابق وصیت میت کو ایک خیمے میں رکھ دیا گیا اور غسل و کفن کا سامان رکھ دیا گیا. کہا ابو سعد کوئی اس خیمے میں داخل نہ ہو، جب پردہ خود بخود اٹھ جائے تو اندر آنا. ابو سعد کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا رہا، خیمے کے دروازے پر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا، مگر خیمے کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، دعائیں پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر موجود ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک جھلک دیکھی کہ کمسن صاحبزادے نے پردہ الٹ دیا. اب لوگ میت میں لے کے چلے. میت تو بڑی شان سے اٹھی، پردیسی کا جنازہ تھا مگر شان سے اٹھا. دکھانے کو بادشاہ بھی شریک ہوا، لوگ بھی آئے اور اس نے پھر کوشش کی اپنے باپ کے مقبرے میں لے جا کے. امام نے ابو سعد کو بتا دیا تھا کہ ابو سعد یہ چاہے گا کہ مجھے اپنے باپ کے پائیتی دفن کرے، مگر وہ پتھر نکلے گا کہ خدائیں ٹوٹ جائیں گی، زمین ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی. پھر چاہے گا بائیں طرف دفن کرے، وہاں بھی پتھر نکلے گا. پھر چاہے گا کہ اب داہنی طرف دفن کرے، وہاں بھی قبر نہیں کھود پائے گی. پھر اس طرح میری میت دفن ہوگی کہ وہ میرے پائیتی پڑے گا. عزیزان گرامی، جو لوگ مشہد جا چکے ہیں اور زیارتوں کو بھی گئے ہیں، دوسری زیارتوں کو، ہر زری قبے کے سینٹر میں ہے، چاہے کربلا کی دونوں زریاں ہوں یا نجف کی زری ہو، یہ سب قبے کے سینٹر میں ہیں. معصومہ قم کی زری قم میں، کاظمین و سامر میں تو بڑی زریاں ہیں وہ الگ ہے، لیکن جہاں ایک ایک زری ہے تو قبے کے سینٹر میں ہے. امام رضا کے روضے میں جا کے دیکھیے، اگر خیال نہ کیا ہو تو آپ خیال کر لیجیے گا، قبے کے سینٹر میں نہیں ہے زری. پائیں پا جگہ بہت ہے، بالا سر جگہ بہت تنگ ہے، اور وہ بھی اب تھوڑی جگہ ان نے نکال دی ہے جب سے یہ پلر ڈالنے کا، لنٹر ڈالنے کا سسٹم شروع ہوا ہے. پہلے لنٹر کا سسٹم نہیں تھا تو وہاں پر دیوار تھی. مجھے وہ بھی زمان یاد ہے میرے بچپن میں، تو جگہ بہت تنگ تھی وہاں پر. اب تو کچھ وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، وہ جگہ ہو گئی. اس لیے کہ یہ قبہ جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہی پرانی ہیں ہارون مامون رشید کے زمانے کی، لہذا اسی کے اوپر تعمیر ہے، پرانی نیو کے اوپر، لہذا یہ سینٹر میں نہیں ہے. کیا اس طریقے سے مجھے دفن کیا جائے گا. اور اس دن سے لے کے آج تک قبر مرجع خاص و عام بنی ہے. روایت میں ہے کہ ادھر پردیسی خراسان میں شہید ہوا اور ادھر ایک بہن بھائی کے اشتیاق زیارت میں چل رہی تھی. سلام ان بھائی بہن پر کہ بھائی بہن کی محبت کے بعد پھر یہ بھائی بہن کی محبت یادگار رہے گی. ایک بھائی بہن کی محبت کربلا میں نظر آئی اور ایک بھائی بہن کی محبت 8ویں امام کے گھر میں نظر آئی. ایک بہن مدینے سے سفر کر کے جا رہی ہے خراسان. اب سوچئے کتنا دشوار گزار سفر ہوگا، کتنا زحمتیں اٹھائی ہوں گی بی بی نے
اور جو خراسان قریب آتا رہا ہوگا اشتیاق زیارت بڑھتا گیا ہوگا کہ بس اب چند دن باقی ہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں گی، اب چند دن باقی ہیں میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں گی. لیکن افسوس مقام قم تک پہنچی تھیں اور اب مشہد بالکل قریب رہ گیا تھا، اس لیے کہ قم مدینے سے بہت دور ہے، مشہد سے بہت قریب ہے. اب بہت قریب رہ گیا تھا کہ دیکھا سیاہ پرچم لگے ہیں، سیاہ پردے پڑے ہیں، لوگوں کے لباس سیاہ ہیں، پورا شہر سیاہ ہے. کہا کیوں، کیا کوئی تمہارا سردار مر گیا جو سیاہ پوش ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہیں عورتیں. جب بی بی نے قیام فرما لیا اور ٹھہر گئیں اور تھوڑا آرام کر لیا تو فوج کے افسروں کی بیویاں سیاہ لباس پہن کے آئیں اور کہا بی بی ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں، آپ جن بھائی سے ملنے جا رہی تھیں وہ اب دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. عزیزان گرامی، بہن کے دل پر اتنا صدمہ گزرا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں 7 دن زندہ رہیں، بعض روایتوں میں 9 دن زندہ رہیں، بہرحال کچھ دن زندہ رہیں اور اس کے بعد رحلت کر گئیں. میں کہوں گا امام رضا کی بہن بھائی کی تعزیت کو لوگ آئے تو برداشت نہ ہو سکا. آئے میرے مولا حسین کی بہن، کون خبر لے زینب کے دل کی، جس نے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پر دیکھا، اپنے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا. شام غریبہ کے اندھیرے میں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے بھائی کے لاشیں تک آئیں. سکینہ کیسے پہچانا کہ تیرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا کو پکار رہی تھی، ادھر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بلیہ، اے بیٹا ادھر چلی آ.